بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بچے کے ذریعے سے مرد حضرات کو نماز کا طریقہ سکھائیں گے۔ مرد حضرات کے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے نماز کے ارکان ادا کرنے چاہیے۔ لیکن یاد رہے، ہمارا یہ جو طریقہ ہوگا نماز کا سکھانے کا، یہ فقہ حنفی کے مطابق ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے مطابق ہوگا۔ یہاں بہت سے حضرات کو اشکال ہوتا ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بتاتے ہیں، آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتانا چاہیے۔ ان حضرات کے لیے جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ ہے، ان کا نماز پڑھنے یا کسی بھی چیز کا جو طریقہ ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہے۔ وہ حدیث اور قرآن کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پھر بھی کوئی اشکال ہے، کسی بھی رکن کے تعلق سے یا کسی بھی بات کے تعلق سے انہیں کوئی دلیل چاہیے، تو وہ ایک مہذب انداز میں کمنٹ کرے، کمنٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اس کو جواب دے دیں گے۔ اس لیے جو جہالت والے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ ہماری ویڈیو سے دور رہے، ہماری ویڈیو کو خوب شیئر کرے، دوسرے لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ان کو بھی ہماری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو اور آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب کا حصہ لکھا جا سکے۔ آئیے ہم آپ کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدھے کھڑے ہوں گے، بالکل سیدھے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ انسان جب کسی بادشاہ کے سامنے یا کسی استاذ کے سامنے، کسی پروفیسر کے سامنے جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بڑے ڈاکٹر کے، تو اس کے پاس بہت ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ہم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اللہ کے سامنے تو ہمیں اور زیادہ ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اس لیے بالکل ادب کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو، ہلنا ادھر ادھر ہلنا نہیں ہے۔ اور کھڑے ہونے کے بعد یہ جو ہمارا پاؤں ہے، ان پاؤں کے درمیان جب ہم کھڑے ہوں گے، چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے مرد حضرات کھڑے ہوں گے، 4 انگل کا فاصلہ کریں۔ اور اسی طریقے سے جب وہ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد پھر نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل سے اگر نیت کر لے گا تو نیت ہو جائے گی، زبان سے اگر کہے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف زبان سے کہہ لے، دل سے نیت نہ کرے، تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے دل سے نیت کر لے۔ زبان سے اگر کہنا چاہتا ہے تو زبان سے بھی کہہ سکتا ہے، دل سے یہ نیت کر لے کہ میں فلاں وقت کی مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، وقت کا تعین کرے، اور اسی طریقے سے نماز کا تعین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ ان چیزوں کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد نیت بھی کر لیں گے، نیت کرنے کے بعد اب ہمیں ہاتھ اٹھانے اٹھاؤ بھائی، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ایسے رہے گا کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ اور انگلیاں، ہتھیلی اور انگلیاں، یہ دونوں بالکل سیدھے ہوں، ان کا رخ کعبے کی طرف ہو، دونوں ہاتھوں کا رخ کعبے کی طرف ہو۔ اور اسی طریقے سے یہ انگوٹھا کان کے لو کے برابر ہو، کان کے لو کے برابر ہوں گے، دونوں ہاتھ اس طریقے سے سیدھے اٹھائیں۔ یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ مرد حضرات ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمیں ہاتھ باندھنے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ چلو بھائی، اللہ اکبر۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ سب سے پہلے ہم چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے اس طریقے سے حلقہ بنانے ہیں۔ حلقہ بنانے کے بعد پھر اس حلقے کے ذریعے سے ہم اپنے اس گٹے کو پکڑ لیں گے۔ اس طریقے سے گٹا پکڑنا ہے، اور ہماری جو 3 باقی کی انگلیاں ہیں، ان باقی 3 انگلیوں کو ہم اپنی کلائی کے اوپر رکھ لیں گے۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اور ہاتھ جو ہم باندھیں گے، ہاتھ باندھیں گے ناف کے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ دیکھو اس طریقے سے، یہ اس کے ذریعے سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے سے ہم اس گٹے کو پکڑ لیں گے، اور باقی کی 3 انگلیاں جو ہے یہ ہم ناف کی کلائی کے اوپر رکھ لیں گے، باقی کی 3 انگلیاں، اور پھر ان ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے اس طریقے سے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اب ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ مکمل کریں ولا الضالین پر پہنچے تو پھر آمین بھی کہنا چاہیے. سورہ فاتحہ کے بعد اب ہم سورت ملائیں گے یا قرآن کریم کا جہاں سے بھی ہمارا حصہ یاد ہے، کوئی بھی ٹکڑا اگر ہمارے یاد ہے تو وہاں سے قرآن کریم کو پڑھ دیں. مثلا میں ایک سورت پڑھ لیتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جو ابھی میں نے طریقہ بتایا ہے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے. یہ ان حضرات کے لیے ہیں جو اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں یا امام حضرات جو ہے، امام حضرات اور اپنی اکیلے نماز پڑھنے والے یہ کام کریں گے. امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے حضرات صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ کوئی سورت ملائیں گے. ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے. چلو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے گئے. رکوع میں جانے کے بعد ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ بات سمجھ لو بہت اچھی طرح سے. رکوع میں جانے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے گھٹنوں کو مضبوط پکڑیں گے، خوب مضبوط اپنے گھٹنوں کو پکڑیں گے. مضبوط پکڑنا ہے. تین چیزوں کا اور خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے جو ہمارا سر ہے، اسی طریقے سے ہماری کمر ہے، اور اسی طریقے سے ہماری پیٹھ ہے، سرین. یہ تینوں چیزیں بالکل اتنی سیدھی ہو کہ تینوں چیزیں سر بھی، کمر بھی اور پیٹھ بھی. دیکھیے بیچ میں سے کمر سے یہ تینوں چیزیں بالکل سیدھی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. سر بھی اور جی کمر بھی اور پیٹھ بھی، تینوں چیزیں لیول میں ہوں. اور کمر اتنی سیدھی کرنی ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی پانی کا گلاس رکھ دیا جائے یا کوئی چیز رکھ دی جائے وہ گرے نہ، بالکل سکون کے ساتھ کمر کو اپنی سیدھا کرنا ہے. اب ہمیں رکوع کے اندر 3 مرتبہ کم از کم تسبیح پڑھنی ہے. رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. رکوع کرنے کے بعد اب ہم کھڑے ہو جائیں. چلو، اور کھڑے جو ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ہمیں بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے. اتنا سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس کو ہم کھڑا ہونا کہہ سکے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. نمازی حضرات ایسا کرتے ہیں کہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں، رکوع سے صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہاں اس بات کا خیال کرنا کہ رکوع کرنے کے بعد تھوڑی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے بالکل، اور سیدھے کھڑے ہو کر قومے کی جو تحمید ہے ربنا لک الحمد یہ پڑھ سکتے ہیں. اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں. اس سے پہلے سجدے میں جانے سے پہلے آپ چند باتیں سمجھ لیں. جس وقت آپ سجدے میں جائیں گے سب سے پہلے آپ اپنے گھٹنوں کو رکھیں. سب سے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، پھر ناک کو رکھنا ہے اور پھر پیشانی. اس طریقے سے ہم سجدے کے اندر جائیں گے. چلے آپ کو مرتبہ دکھا دیں. سب سے پہلے آپ گھٹنے رکھیں. چلے اس طریقے سے سب سے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ناک رکھنا ہے اور پھر پیشانی. یہ طریقہ ہے سجدے میں جانے کا. اب سجدے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ بات بھی سمجھیں. یہ جو ہمارا سر ہے یہ ہماری ہتھیلیوں کے درمیان میں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہاتھوں کی انگلیاں بند ہو، میری ہوئی ہو، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو. دونوں ہاتھ بالکل سیم ہونے چاہیے، ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی طرف. اور یہ جو ہمارے انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو کے برابر ہو، اس طریقے سے کان کی لو کے برابر میں اس طریقے سے. اور سجدے کے اندر کن چیزوں کا خیال کرنا ہے؟ ہمارا جو یہاں کا حصہ ہے اس والے حصے کو ہم اس طریقے سے نہ لگائیں. بہت سے حضرات سجدہ کرتے ہوئے اس طریقے سے لگا کے رکھتے ہیں. اس کو بالکل کھلا رکھنا ہے، اس طرح دور رکھنا ہے یا اس سے.
ہمارا جو پیٹ ہے یہ پیٹ اس جگہ نہ لگے. بہت سے حضرات اس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں. پیچھے کو بیٹا اس طریقے سے دیکھو. اب یہ پیٹ رانوں کے اوپر لگا ہوا ہے. اس طریقے سے سجدہ نہیں کرنا ہے. سجدہ بالکل کھل کر کرنا ہے. اور سجدے میں ایک چیز اور سمجھ لے, بہت سے حضرات اس طریقے سے اپنی کوہنیوں کو بچھا لیتے ہیں. اس طریقے سے یہ طریقہ بھی غلط ہے. اس طریقے سے کوہنیاں نہیں بچھانی ہے. کوہنیوں کو کھڑا رکھنا ہے اور دور رکھنا ہے. سجدے میں ایک چیز کو اور خیال رکھنا ہے, ہمارے جو پاؤں ہیں جس وقت ہم سجدہ کریں ہمارے پاؤں زمین پر لگے ہوئے. سجدے میں پاؤں کو زمین پر لگانا ضروری ہے. اگر ہمارے پاؤں سبحان اللہ ایک مرتبہ تسبیح کہنے کے بقدر بھی زمین پر نہیں لگے تو ہمارا سجدہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے سجدے میں جو ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں, ان پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہونا چاہیے. یہ انگلیوں کا رخ کعبے کی طرف کرنا فرض نہیں ہے, سنت ہے. اگر ہمارا رخ انگلیوں کا کعبے کی طرف نہیں ہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا. جب ہم اس طریقے سے سجدہ کر لیں, اس طریقے سے سجدہ کرنے کے بعد ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی. اس تسبیح کو ہم کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. کم از کم 3 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے سجدہ کرنے کے بعد اور اس میں تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. چلیے بھائی, اللہ اکبر. اچھا, اب یہاں بھی ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد جب ہم بیٹھیں گے, اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ کرنا. یہاں بھی اتنی دیر بیٹھنا اور ٹھہرنا ضروری ہے جتنی دیر میں ایک مرتبہ تسبیح کہہ لے سبحان اللہ کی. اگر ہم اتنی دیر نہیں ٹھہرے تو ہم واجب کو چھوڑنے والے کہلائیں گے. اچھا, یہاں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے, دائیں پاؤں کو ہم کھڑا کر لیں گے. اس طریقے سے دائیں پاؤں کو کھڑا کریں گے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں گے. اس طریقے سے دائیں پاؤں کو کھڑا کریں گے اور بائیں پاؤں کو بچھائیں گے, اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے. سجدے سے اٹھنے کے بعد جب ہم بیٹھ جائیں گے, یہاں تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, رب اغفر لی وارحمنی واہدنی. اس طرح کی ایک دعا ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب ہم دوسرا سجدہ کریں گے. چلو, سجدہ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے. اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اور اس سجدے کے اندر بھی 3 مرتبہ ہم تسبیح پڑھیں گے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہم کھڑے ہوں گے. کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز ہم نے سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے رکھی تھی وہ چیز ہم سب سے بعد میں اٹھائیں گے, اور جو چیز ہم نے سب سے بعد میں رکھی تھی وہ سب سے پہلے اٹھائیں گے. ہم نے سب سے پہلے پیشانی رکھی تھی, سب سے بعد میں پیشانی رکھی تھی, تو سب سے پہلے ہم پیشانی کو اٹھائیں گے. پھر ہم نے ناک رکھا تھا, ناک کو اٹھائیں گے. پھر ہم نے ہاتھ رکھے تھے تو ہاتھوں کو اٹھائیں گے. سب سے پہلے ہم نے گھٹنوں کو رکھا تھا, اب گھٹنوں کو سب سے بعد میں اٹھائیں گے. چلے, سب سے پہلے آپ ناک اٹھائیں, اس کے بعد پیشانی, اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گھٹنوں کے اوپر رکھنے ہیں اور گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے پنجوں کے اوپر زور دے کے کھڑا ہونا ہے. ہاتھ زمین پر ہاتھ لگا کر کھڑا نہیں ہونا ہے. چلے بھائی کھڑا ہو. اس طریقے سے ان پنجوں کے بل کھڑا ہونا ہے. ابھی ہماری ایک رکعت مکمل ہو گئی. اب دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے, ہاتھوں کو باندھنے کے بعد ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے. یہاں ثنا نہیں پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت یا کہیں سے بھی ہم قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ, کوئی بھی ٹکڑا پڑھ سکتے ہیں. جب ہم اس چیز سے فارغ ہو جائیں پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. رکوع کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو پہلی رکعت میں سکھا دیا ہے. اس طریقے سے ہماری تینوں چیزیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے, برابر ہونی چاہیے. اور پھر تسبیح پڑھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے, اور پھر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھیں گے, اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے میں ہم نے آپ کو سجدہ کرنے کا مکمل طریقہ بتا دیا ہے. پہلی رکعت میں آپ اس طریقے کے مطابق اپنے سجدے درست کر سکتے ہیں. ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. بیٹھنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر لینا ہے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا ہے. اب دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ آپ طاق عدد میں کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ بیٹھ جائیں گے. اب اس بیٹھنے میں جب ہم بیٹھے ہیں, اس بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں. اب قاعدے میں جو ہم بیٹھیں گے, بیٹھنے کا طریقہ وہ رہے گا جو ایک سجدے سے اٹھ کر ہم بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے لیے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے, اسی طریقے کے مطابق ہم قاعدے کے اندر بھی بیٹھیں گے. یہاں قاعدے میں ہم بیٹھ گئے اور اب
بیٹھنے کے بعد ہم پڑھیں گے تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ جب ہم التحیات میں اشہد اللہ پر پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ پر ہم اپنی انگلی کو اٹھائیں گے اور الا اللہ پر گرا دیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پر ایسے گرا دینا ہے. اٹھائے بھائی، اٹھاؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پر گرا دینا. اس طریقے سے اللہ الہ الا اللہ، اس طریقے سے اپنی انگلی کو گرا دینا. التحیات پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنے کے بعد اب دعائے معصورہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اس کے بعد بھی کچھ بھی دعا آپ اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا ایسی ہونی چاہیے جو صرف اللہ سے مانگی جائے، بندوں سے نہ مانگی جائے. اس کے لیے ایک دعا علماء نے مناسب لکھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اب ہم سلام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور سلام میں اپنی گردن اتنی گھمانی ہے کہ ہمارے جو دائیں طرف کے مقتدی ہیں، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، سارے نظر آ جائیں، لیکن ہمیں انہیں دیکھنا نہیں ہے. وہ نظر تو آ جائے، اتنا گھمانا ہے، دیکھنا نہیں چاہیے، مقتدیوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اس طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس طریقے سے بیچ میں سر کر لیں گے، پھر دوسری طرف سلام دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرتے ہوئے اس بات کا خیال کریں، بہت سے حضرات پہلے گردن گھما لیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ سلام کہتے ہوئے ہمیں گردن گھمانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طریقے سے سلام پھیرنے کے بعد پھر بہت ساری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. ایک دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ دعا پڑھ لیں.